السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کراس کلچر سائیکالوجی لیسن نمبر 2 کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. سید اجاز نقوی آپ دیکھ رہے ہیں ورچوئل نالج بائی سید اجاز نقوی. ہم یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے. یہ اسٹرکچر آبزرویشن ہے. اس میں کیا ہے یہ امپلائڈ وین دا ریسرچر انٹینڈز ٹو اسٹڈی اے سچویشن. کوئی سچویشن اسپیسیفک اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ایک اسٹرکچر کر کے اس کو آبزرویشن کرتے ہیں. اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے کہ یہ جو اسٹرکچر آبزرویشن ہے یہ کلینکل میتھڈ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی, فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے. فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں کہ ہم ایک فیلڈ میں جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم جو ہے نا یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس میں ان کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. پورے ریلیشنل ریسرچ ہے. یہ ہے کہ اس میں آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے جی, ریلیشن شپ بٹوین آئی کیو اسکور, اکیڈمک اچیومنٹ ہے, انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اکیڈمک اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. کوریلیشن از اے اسٹیٹسٹیکل کنسیپٹ. تو کوریلیشن کیونکہ اسٹیٹسٹیکل کنسیپٹ ہوتا ہے, اس سے ہم جو ہے نا یہ ہم ایک رزلٹ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, نیچر آف کوریلیشن کیا ہے جی, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے, زیرو بھی ہو سکتا ہے. اور میجرز ان کوریلیشن ریسرچ کیا ہوتے ہیں جی, کویشچنر ہوتے ہیں جی, وہ سوال نامہ تیار ہوتا ہے. جو سوال نامے کو ہم ایک پرسن کو پیش کر سکتے ہیں, اس کو ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا طریقہ انٹرویو ہے. پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہم انٹرویو کر سکتے ہیں, پرسنل انٹرویو کر سکتے ہیں, فیس ٹو فیس, اور اس کے بعد ٹیلی فونک انٹرویو ہو سکتا ہے. تیسرا ہے یہ آفیشیل ریکارڈ. آفیشیل ریکارڈ کیا ہوتا ہے, یہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں, را ڈیٹا ہوتا ہے, کرائم ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم لے لیتے ہیں. ریممبر, ایک چیز ہے یاد رکھیے گا جی, کوریلیشن از ناٹ اے کازیشن. کوریلیشن جو ہے یہ کلیئر وجہ نہیں ہوتی. سرویز, اب سروے کی بات ہے, یہ ہم نے ایک جو میرے سابقہ لیکچر ہے ان کے اندر بھی موجود ہے. سروے پہ ہم نے جو ہے نا کافی ساری بات کی ہوئی ہے. چیلنج اب اس سبجیکٹ میں بھی ہم بات کرتے ہیں. سروے ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے جلدی سے جو ہے نا جب فیس ٹو فیس ملاقات کر کے جو ڈیٹا لیتے ہیں اس کو سروے کہتے ہیں. سورسز آف ڈیٹا, انفارمیشن ان سروے. کویشچنر, سب سے پہلے ہم کیا جی کویشچنر لیتے ہیں جی. پہلے ہم بات کر رہے ہیں جی یہ ڈاک کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, فیس ٹو فیس ہے, پرسنل ہے, انٹرویو کے ذریعے, نیوز پیپر کے ذریعے ہم جو ہے نا یہ ڈیٹا لے سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹیپس انوالو ان کنڈکٹنگ دا ریسرچ. وہ کیا ہے جی, کنسیونگ دا پرابلم ہے کہ پرابلم کو کنسیو کر کے ہم جو ہے نا یہ ہم ایک ڈیٹا لے سکتے ہیں. یہ ڈیزائننگ دا انسٹرومنٹ ہے, ہم نے انسٹرومنٹ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. ہم نے پاپولیشن سے سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے. سیمپل کے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں. اور ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو وہ چانس ہو کہ وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی, کنڈکٹنگ انٹرویو پھر ہے کہ جب سیمپلنگ ہوگی تو پھر انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے. انٹرپریٹنگ دا رزلٹ ہے. پھر ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے کیا چیزیں حاصل کرنی ہیں. یہ نہ کہ ہم نے کہ کچھ نہ کچھ تھا اور جب ہم سروے کرنے گئے تو ہم وہاں سے کہ رزلٹ لے کے آئے ہیں, کوئی نئی چیز لے آئے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس پہ یہ ان ابسٹریکٹیو میجرز آف بیہیویئر. ہم نے کہ لوگوں کے بیہیویئر کا یہ ہے کہ وہ ان ابسٹریکٹیو میجر کو یوز کرنا ہے. انڈائریکٹ ویز آف ڈیٹا کلیکشن, the person that is the focus of interest may not be present at the time of investigation. انابسٹرکٹیو میجر کیا ہوتے ہیں جی, بیہیویئر انکلوڈ ہے جی, آرکیول ڈیٹا ہے جی, فزیکل ٹریسز ہیں. اور آرکیول ڈیٹا کیا ہوتا ہے, یہ آلریڈی ایگزسٹنگ ریکارڈ پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, لٹریچر, کتابیں ہیں, نیوز پیپر ہیں, فوٹوگرافس ہیں, موویز ہیں, اس طرح کی جو ہے نا آٹو بایوگرافیز اور دوسری کتاب سے چیزیں جو ریٹرن میں آلریڈی موجود ہیں. وہ پچھلے 20 سال کے ڈیٹا میں سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. فزیکل ٹریسز کیا ہوتے ہیں جی, فزیکلی جو ہے نا جو لوگ موجود ہیں ان سے جو ہے نا جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ فزیکل ٹریسز ہوتے ہیں. ٹریس کا مطلب نشانی ہوتی ہے.
یوز ٹریسز پروڈکٹ ہے. یہ یوز ٹریسز کیا یہ یعنی یہ اس کا مطلب نشانی ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے یہ ہم کہ وال چیکنگ کر سکتے ہیں, جس طرح کہ وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کہ کوڑا پھینکا جاتا ہے, کوڑا اپنے یہاں پہ پھینکنا ہے یا یہاں پہ کوڑا پھینکنا منع ہے. اس طرح کی جو ہے وال چیکنگ اور اس طرح کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے یہ پروڈکٹ اسٹڈی آف پروڈکٹس ہے, جو ٹولز ہیں, ویپنز ہیں, اسکلپچر ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. اچھا جی کنٹینٹ انالیسز ہے, یہ پارٹ آف آرکیول ریسرچ سسٹمیٹیکلی کیٹیگوریکلی اور جو ہے نا انالائزنگ ایک ڈیٹا ہے, بیہیویئر ہے, ہم نے اس کو چیک کرنا ہے. فوکس گروپس ہے, یہ ہمیں کہ کسی بھی گروپ کو فوکس کر کے اس پہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. میٹا انالیسز ہے, اسٹیٹسٹک بیسڈ اسٹیٹسٹک بیسڈ میتھڈ ہم ایک یوز کر سکتے ہیں. جی اویئر فور انٹرویوئنگ ہے کہ ہم ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈ جس میں جمع تفریق وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انوالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ بھی ہے کہ ہم ایک سروے کرتے ہیں. اچھا یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, دوبارہ آ گیا ہے جی. اس میں کیا ہوتا ہے یہ دا یوز آف ایکسپیریمنٹیشن فار اسٹڈنگ آف فینومینا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے جی, اس کو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ ایکسپیریمنٹ میں یہ ہے کہ ویریبل انوالو ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ویریبل سے ہم جو ہے کام کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل اس میں انوالو ہوتا ہے کہ اس سے ہم رزلٹ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ وائی ایکسپیریمنٹس آر کنڈکٹیڈ, ایکسپیریمنٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ فار ٹیسٹنگ ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں. ہم کنٹرول ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بیہیویئر ٹریٹمنٹ کو بھی ہم اس سے کر سکتے ہیں. یہ ویریبل جو انوالو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ انڈیپینڈنٹ 3 قسم کے ویریبل ہیں جی. انڈیپینڈنٹ ویریبل یہ آئی وی اسے لکھا جاتا ہے. دوسرا ہے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ڈی وی لکھا جاتا ہے. تیسرا کنٹرول ویریبل ہے, سی وی لکھا جاتا ہے. اچھا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا ہے. جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے سے ہی چینج ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کنٹرول ویریبل ہے, اس میں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اگر ہے کہ انوالو ہو جائیں تو ہمارے رزلٹ چینج ہو سکتے ہیں. ان کو جو ہے نا ہم کنٹرول رکھتے ہیں, وہ کنٹرول ویریبل کہلاتے ہیں. اچھا جی یہ گروپس کے حوالے سے یہ سمپل چیزیں ہیں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ود ان سبجیکٹس, ڈیزائنز ہے بٹوین سبجیکٹس, ڈیزائن ہے ود ان سبجیکٹ. ڈیزائن کیا ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ ڈیزائن اسی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان کرتے ہیں, اور ایک بٹوین سبجیکٹس کے کو انوالو کر کے اور ان کو آپس میں ہم جو ہے نا یہ ریلیٹ کر کے جو ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں وہ جو ورائٹی آف بفور آفٹر نو کنٹرول گروپ ڈیزائنس ہیں. یہ اس میں چارٹ دیا گیا, یہ آپ دیکھ لیں جی. بٹوین سبجیکٹس ایکسپیریمنٹ ڈیزائن یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ اس پہ بس پہلے بات کر رہے ہیں. کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتے ہیں یہ آفٹر اونلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتے ہیں. اچھا جی اس میں پرابلم ایسوسیٹیڈ ود ایکسپیریمنٹ ریسرچ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں آرٹیفیشلی ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرٹیفیشیل رزلٹ دینا ہو جائے. کہ سبجیکٹس جو ہے نا جی وہ اسٹریس میں بھی آ سکتا ہے, پریشر میں بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد ہے کہ اس میں ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اور اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے. ایتھیکل ایشوز بھی آ سکتے ہیں. اب کہ انالیسز آف ڈاٹا, پھر جب ایک ڈاٹا حاصل کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا انالیسز کیا جاتا ہے. انالیسز کرنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا یہ کراس کلچرل ریسرچ, دا کنٹریبیوشن آف کراس کلچرل ریسرچ ٹو سائیکالوجی, یہ ہمارے سبجیکٹ سے متعلق آ گیا جی. کنٹریبیوشن ٹو نالج ہے. نالج کیا ہوتا ہے جی؟ ہم نے ایک نالج حاصل کر کے اور ہے کہ جیسے چائلڈ ریئرنگ ہے, یہ لیکچر نمبر 1 میں اس پہ بات ہو چکی ہے. تھنکنگ, پرسیونگ, ریزننگ وغیرہ, ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس میں ایموشنل موٹیویشن, مورالٹی اور ایک سوشل اینڈ آرگنائزیشنل بیہیویئر کو ہم چیک کر کے یہ جو
علم ہے اس علم حاصل بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم دوسروں پہ اپلائی بھی کرتے ہیں. اور کریٹیکل تھنکنگ ہے سائنٹیفک فلاسفی ہے. سیکنڈ یہ کنٹریبیوشن ٹو دیٹ کراس کلچرل سائیکالوجی ریسرچ جس سے جو ہے نا ہم کریٹیکل تھنکنگ اور سائنٹیفک فلاسفی کے ذریعے ہم جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں اور اس سے ہم ڈاٹا حاصل کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا یہ لوگوں پہ ہم فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں اور اس کے عام پاپولیشن کو بینیفٹ دیتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف سائیکالوجیکل انجن آف ایڈجسٹمنٹ جو تیسرا جو میجر کنٹریبیوشن ہے اور کراس کلچرل اپروچ کی وہ کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آف بوتھ بٹوین اینڈ ود ان کلچر کہ کسی کلچر کے اندر اور دوسرے کلچر کے درمیان میں ہم جو ہے نا جی ان میں ہم جو ہے وہ ریلیشن شپ اور ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے ہم کوآرڈینیشن بھی اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہے جی ایموشنل ریگولیشن ہے اور اوپننیس ہے, فلیکسیبلٹی ہے, کریٹیوٹی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے اور آٹونومی ہے. یہ ہم لیکچر 1 میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں جی ریسرچ کویسچنز. ایتھیکل ایشوز ریسرچ کویسچن میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں مزید بات نہیں کرتے. ایتھیکل ایشوز کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ ایتھیکل ایشوز پہ اس میں باقاعدہ ایک سوسائٹی بن چکی ہے اور اس کے ایک سسٹم بن چکا ہے ایتھیکل ایشوز کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں یہ انٹروڈکشن ٹو دا ریوائز پرنسپل, اس کے پرنسپل ہے کہ ریوائز ہو چکے ہیں. ڈسیپشن ہے, ڈسیپشن ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا, ان کو ایک جو بھی ایک سبجیکٹس ہیں جن سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں ان کو ہم نے ان سے جھوٹ نہیں بولنا. یہ ڈی بریفنگ ہے اگر ہے کہ ہمیں کہ کچھ ایسے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم ٹوٹتے ان کو نہیں بتا سکتے, مگر ہے کہ جیسے ہی آپ ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں تو سبجیکٹس کو ڈی بریف کر دیتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس مقصد کے لیے کیا. اس میں ایک ایکسپیریمنٹ میں نے کیا, میں نے اس میں میموری چیک کرنی تھی مگر ایک میں نے ان کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں یہ جو کویشچن آپ سے کروں گا آپ کی میموری چیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مگر جیسے میں نے وہ ریسرچ کمپلیٹ کی تو میں نے پارٹیسپینٹس کو بتایا کہ بھئی یہ میں نے آپ کی میموری چیک کرنی تھی, اس لیے کہ یہ کیا. اس کے علاوہ رسک کیا ہے, رسک کہ اگر کس قسم کا کوئی رسک انوالو ہے تو وہ ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہاں جی اس قسم کا رسک انوالو ہو سکتا ہے. جی امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ کے کہ جو قانون بن چکے ہیں ایتھیکل ایشوز ہیں وہ جو ہے ان کو جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن 1992 میں ہو چکی ہے. اچھا یہ پرنسپل کیا ہے جی انٹروڈکشن ہے, جب بھی آپ کوئی ریسرچ کریں گے اس ریسرچ کا انٹروڈکشن دیں گے, جنرل ہے اس کے کہ تمام چیزیں بتائیں گے, جنرل یہ اس کی کنسنٹ لیں گے, کنسنٹ اجازت لیں گے آپ کہ یہ پارٹیسپینٹ سے کہ آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر کوئی نہیں شامل ہونا چاہتے, ایون ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا میری اپنی بیٹی اس میں اس نے جی میں نے کنسنٹ لیا, اس نے انکار کر دیا. یہ ہے کہ یہ اس کا رائٹ تھا اور ہے کہ میں نے اس کو پھر اس ریسرچ میں شامل نہیں کیا. اس طرح ہے کہ ریسیپشن ہے, ریسیپشن ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہم نے ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے کہ ڈٹرمن دا الٹرنیٹیو پروسیجر, اگر کہ ہمیں اس میں کوئی پرابلم پیش آتا ہے یہ ریسیپشن کی وجہ ہم نے نہیں کرنی, ہم نے الٹرنیٹیو پروسیجر کو اوائڈ کرنا ہے جی کنسیلمنٹ کرنے کے لیے اور ہے کہ ریسیپشن نہیں کرنا. انشور دا پارٹیسپینٹ کو کہ وہ ہے کہ ایزیلی جو ہے نا کہ وہ ارلیسٹ اسٹیج پہ ہے کہ کسی بھی اسٹیج پہ ہے کہ وہ اگر ایگس کو چھوڑنا چاہیں تو وہ اس میں سے ہے کہ وڈرا بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈی بریفنگ ہے, ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں. وڈرا فرام دا انویسٹیگیشن, اگر کوئی وڈرا کرنا چاہتے جیسے ہے کہ ہم ہے کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ جب اس کو درمیان میں وہ چیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا ہے کہ وہ انگزائٹی فیل کرتا ہے تو وہ وہاں سے وڈرا بھی کر سکتا ہے, جو اس کا رائٹ ہے. کانفیڈینشیلٹی ہے, یہ جو بھی ڈیٹا ہم نے لینا ہے وہ اس کو وہ کانفیڈینشیل رہے گا. یہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو کہیں بھی شیئر نہیں کیا جائے گا, یہ چیز قانوناً جو ہے نا یہ جرم ہے. اس کے بعد آگے یہ پروٹیکشن آف پارٹیسپینٹ کا جو ہے نا اس کا یہ پرائمری حق ہے کہ اس کو پروٹیکشن فراہم کی جائے گی ہر لحاظ سے.
اس کے بعد ہے جی آبزرویشنل ریسرچ ہے جی، جو بھی ریسرچ ہم کرتے ہیں، ہم ایک آبزرویشنل ریسرچ کرتے ہیں جی، گیون ایڈوائس ہے، ہم اس کو ایڈوائس بھی دیں گے۔ اس کے بعد ہے کولیگز ہیں ہمارے ساتھ ہے کہ کولیگز کے انوالومنٹ ہے، ہم کسی بھی کام جو کرتے ہیں وہ اپنے کولیگز کو، امپلائز کو، اسٹوڈنٹس کو اس میں شامل کر کے اور رہنا، تاکہ ہے کہ وہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ اچھا جی، ریسرچ بیسڈ آن کراس کلچر سائیکالوجی کیا ہے جی، کلچر آف جینڈر ہے۔ جینڈر کا اس میں کیا رول ہے، اس کو بھی ہم ایک دیکھتے ہیں، میل فیمیل ڈفرینسز ان سے سلیکٹنگ میٹس، اور اس کے علاوہ جینڈر ڈفرینسز ان پرسنالٹی، ان پرسنالٹی کے جو ہے نا جی وہ دیکھا جاتا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ آگے جو ہے کہ جی شکر ہے کہ جی ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ سید اجاز نقوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔